دوستو مصطفیٰ کریم کو اللہ نے اتنا اعلیٰ علم عطا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک رات ہوئی، آمنہ کے لال نے مجھے بلایا، یا رسول اللہ. میں کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جی آقا. مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ تیری آج رات ڈیوٹی ہے، مال کے اوپر تو نے پہرے داری کرنی ہے، چوکی دارہ آج تو نے کرنا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی نے میری ڈیوٹی لگائی، میری خوش قسمتی کہ میں مصطفیٰ کی نگاہوں میں آ گیا. مصطفیٰ کریم نے مجھ پر اعتبار کیا. کہتے ہیں میں ساری رات ڈیوٹی کرتا رہا. جب رات کا پچھلا وقت آیا نا تو ایک آنے والا آیا، اس نے تھیلے کے اندر مال اٹھا کر تھیلا بھرنے لگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو موقع پر پکڑ لیا. جدوں میں پکڑیا تے فرماندے نے کہ میں انہوں کیا چل بھئی ننگے ہتھی پکڑیا گیا ہے، ہون تینوں چھڑنا نہیں، سونے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ لے جاواں گا. اس نے منتیں کی، کہا مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے چھوڑ دوں، تو چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے، اب تجھے سزا سونے مصطفیٰ دیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں بڑی اس نے منتیں کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، اب یہ نقشہ دیکھیے، حضور صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ گر ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں جب آیا نا، اب حضور کی بارگاہ میں رات والی بات میں نے خود بتانی تھی کہ یا رسول اللہ رات یہ بات ہوئی ہے، لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا ہوں، بیٹھا ہوں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے لبوں کو حرکت دینے لگا ہوں، مصطفیٰ کریم کے مبارک لب حرکت کرنے لگے، حضور کی زبان مبارک سے کلمات نکلے. فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ اور بھئی یہ عقیدہ یہ ذہن کے اندر رکھیے گا، جن لوگوں کا ہے ہمیں ان کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی سروکار نہیں ہے، ان کا عقیدہ وہ جانے، وہ عقیدے والے جانے. ہمارا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، کل جہان میں مصطفیٰ سے بڑھ کر رب کے علاوہ کسی کے پاس اتنا علم ہے. ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ نے بتایا نہیں، ابو ہریرہ نے ابھی عرض کیا نہیں. مصطفیٰ کریم ابو ہریرہ کے پاس گئے نہیں. ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آیا، یہی مسئلہ لے کر آیا تھا، لیکن قربان جائیے وہ نبی جو دلوں کے راز جانے، وہ نبی جو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات والا چور رات آیا تھا، چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس کو کہا کہ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، لیکن اس نے بڑی منتیں کی ہیں، میں نے چھوڑ دیا ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، دوبارہ پھر آئے گا. اور جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو وہ کبھی بتا سکتا ہے گزری ہوئی رات میں کیا ہوا ہے، آنے والی رات کیا ہونے والا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. توجہ رکھیے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب حضور نے فرما دیا کہ رات دوبارہ چور آئے گا. کہتے ہیں رات میں بیٹھا رہا، مجھے کامل یقین تھا مصطفیٰ نے فرمایا ہے چور واقعی آئے گا. کہتے وہی ہوا، رات گزری، پچھلا پہر آیا تو اچانک مجھے دوبارہ کسی کے چلنے کی آواز آئی. وہی چور جو پچھلی رات تھا دوبارہ چوری کرتا ہوا میں نے اس کو پکڑ لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو پھر کہا اب نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا میرے نکے نکے بال نے، تیری مہربانی مینوں چھاڑ دے، تیری مہربانی مینوں جان دے. ابو ہریرہ نے کیا کل بھی تو ایویں بہانہ ماریا سی، ہن نہیں جان دینا. انہیں اینیاں منتاں کیتیاں. ابو ہریرہ کہندے مینوں ترس آ گیا، مینوں ترس آ گیا. حضور دے صحابہ بڑے رحم دل سن، قربان جاؤں. ابو ہریرہ کہتے میں نے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور دا کی بنیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی منتیں کی، چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا جھوٹا ہے، راتی موڑ آوے گا. او بھئی یہ بتا یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ قربان جاؤں. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس رات بھی مجھے یقین تھا وہ آئے گا. کہتے ساری رات بیٹھا رہا،
फिर उसी वक्त आया, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, मैंने कहा अब नहीं छोड़ूंगा, तीसरी बार भी आ गया है, अब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इतनी मिन्नतें की, मैंने फिर उसको छोड़ दिया। सुबह बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ, आका ने फरमाया रात वाले चोर का क्या बना? अर्ज की या रसूल अल्लाह, बड़ी मिन्नतें की हैं, मैंने उसको इस शर्त पर छोड़ दिया। उसने मुझे कहा छोड़ दे, मैं तुझे वजीफा बता देता हूं, अगर पढ़ लेगा तो कभी माल चोरी नहीं होगा, कभी माल चोरी नहीं होगा। अबू हुरैरा कहते हैं इस शर्त पर मैंने छोड़ दिया। उसने वजीफा ये बताया है, रात सोने से पहले जो बंदा माल के ऊपर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ देता है वो माल कभी चोरी नहीं होता। और जेड़ा एक बारी आयतल कुर्सी पढ़ देवे, आयतल कुर्सी दे विच इन्नी ताकत है माल चोरी नहीं होंदा। ते जिंदे उत्ते आयतल कुर्सी नाजिल होई है ना, उस मुहम्मद अरबी दा इश्क सीने चावे ईमान चोरी नहीं होंदा। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा बंदा झूठा सी गल सच्ची कर गया है। मुस्तफ़ा करीम ने आगे जो जुमला दिया वो सुनने वाला है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा तुझे पता है आने वाला कौन है? अर्ज की या रसूलल्लाह नहीं इल्म। मुस्तफ़ा ने फरमाया आने वाला चोर कोई बंदा नहीं है, शैतान है। ओ भाई जो नबी उस शैतान को भी जाने जो इंसानी शक्ल के अंदर आ जाए, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुनाहगारों की खबर न हो। और मुस्तफा करीम हर बंदे के बारे में खबर रखते हैं। और कुर्बान जाइए, आका करीम को अल्लाह ने इतना इल्म दिया। सहाबा कहते हैं मस्जिद नबवी है, सहाबा इकराम को जंगे मौता के लिए मुस्तफा ने भेजा हुआ है। हुजूर मस्जिद नबवी में जलवागर है, जंगे मौता में हुजूर के सहाबा जो है वो वहां पर दुश्मन के साथ मुकाबला कर रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया ऐ मेरे सहाबा अब जंग शुरू हो गई है, ऐ मेरे सहाबा अब झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने उठा लिया है। उच्चता बोल सुभान अल्लाह। ऐ मेरे सहाबा अब झंडा उठाने वाला कोई और नहीं है, झंडा उठाने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा है। ऐ मेरे सहाबा वो भी शहीद हो गए हैं, अब झंडा दूसरे सहाबी ने उठा लिया है। ऐ मेरे सहाबा अब वो भी शहीद हो गए हैं, अब झंडा हजरत जाफर तैयार ने उठा लिया है। ऐ मेरे सहाबा वो भी शहीद हो गए हैं। ऐ मेरे सहाबा अब झंडा उठाने वाला कोई और नहीं है, वो है जिसको अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार कहते हैं। फरमाया हुण झंडा खालिद बिन वलीद ने चुक लिया है ते खालिद बिन वलीद ने जनाब जी अलम चुकिया ते आपने तलवार चुकी ते अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। अब हुजूर मस्जिद नबवी में है, अब सहाबा जंगे मौता के अंदर जंग लड़ रहे हैं, फतह हो गई। कुछ दिनों के बाद सहाबा जब हुजूर की बारगाह में आए ना, तो आए हैं तो हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जंग हुई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जंग ते हुई, जंग दे हालात तुसी दसोगे कि मैं मुहम्मद पहले दसा? ओ भाई मुस्तफा करीम को अल्लाह करीम ने निगाह भी इतनी आला अता फरमाई है, मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं, जंगे मौता के हालात बता रहे हैं। अल्लाह ने इल्म भी इतना अता किया है कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लामका के उलूम भी बता रहे हैं। और मानना पड़ेगा अगर मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर मुस्तफा जंगे मौता के अंदर जंग लड़ने वाले सहाबा इकराम को जानते हैं, तो भाई इस मस्जिद में बैठने वाले दुरूदो सलाम पढ़ने वाले को भी मुस्तफा जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक और बात करता जाऊं, नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक रात मैं सोया तो मेरी किस्मत का सितारा जाग उठा, ख्वाब के अंदर मुस्तफ़ा की जलवागरी हो गई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, हजरत अली कहते हैं मैं क्या देखता हूँ, मस्जिद नबवी है, मुसल्ला रसूल है, मुसल्ला रसूल पर मुस्तफ़ा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा इकराम मौजूद हैं, सहाबा इकराम में मौला अली भी है।
حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں, عمر فاروق بھی ہیں, حضرت عثمان غنی بھی ہیں, طلحہ بھی ہے, زبیر بھی ہیں, خالد بن ولید بھی ہیں. صحابہ کرام پیچھے صفیں بنائے ہوئے حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں جب حضور نے نماز پڑھائی نا تو حضور علیہ السلام دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو گئے. تھوڑی دیر گزری ہے, ایک عورت آئی ہے, کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتی ہے. مصطفیٰ کریم نے کھجوریں اٹھائی, ایک کھجور اٹھا کر مولا علی کو عطا فرمائی, مولا علی کے منہ کے اندر رکھی, مولا علی کھانے لگ گئے. حضور نے فرمایا صحابہ اب باقی کھجوراں سارے تقسیم کر دیو. معلوم ہی ہویا کہ جدوں کوئی پیر دے کول کوئی شے آوے تے بندہ جڑا پیر ہوے نا صحیح پیر او کھاندا کلا نہیں, ساریاں نو مل کے کھواندا ہے. او پیر ہوندا ہی ہوئی ہے. آج دے پیر سارا کچھ پیچھے لے جاندے نے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب کے گھر جاتے تھے, اس کی دعوت قبول کرتے تھے. وہاں پر سارے امیر آتے, جننے مرید آندے, جنہ مال لے کے آندے. غوث اعظم جاندے ہویا غریب نو دے کے جاندے سانے. اور بھائی بات سنیے گا, حضرت مولا علی کہتے ہیں کھجوریں صحابہ میں تقسیم ہو گئی. کہتے ہیں جب مجھے مصطفیٰ نے کھجور کھلائی ہے نا تو میری آنکھ کھلی ہے. حضور خواب کے اندر کھجور کھلا رہے ہیں, جب جاگا ہوں کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود ہے. اب توجہ رکھیے گا, کھجور کا ذائقہ میرے منہ کے اندر موجود ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے وضو کیا ہے, مسجد نبوی کے اندر گیا ہوں, جو خواب کے اندر میں نے منظر دیکھا تھا وہ منظر مجھے اسی طرح دکھائی دینے لگا ہے. کیا دیکھتا ہوں؟ خواب میں دیکھا تھا مصلی رسول ہے, مصلی پر آمنہ کا لال ہے, مصطفیٰ کریم جلوہ گر ہے. لیکن آج مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے آیا ہوں, صحابہ اسی طرح سترے بنائے ہوئے ہیں, صفیں بنائے ہوئے ہیں, مصلی کے اوپر حضرت عمر موجود ہے. اور بھئی وہ لوگ جو کالے پیلے ہیں وہ کہتے ہیں صحابہ کرام یہ تھے وہ تھے. مولا علی نے جناب جی ان کی بیعت نہیں کی. ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, مولا علی خود بتا رہے ہیں رات خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے, صبح ہوئی ہے مصلی پر دیکھا ہے حضرت عمر موجود ہے. علی کہتے ہیں میں حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھی. شاید تو انہوں اس گل دی لذت نہ ہوئے, لیکن جو بات اس بات کو سمجھنے والا ہے وہ بڑا دور تک اس چیز کو سمجھتا ہے. سنیے حضرت علی کہتے ہیں نماز مکمل ہوئی ہے, جو میں نے حضور کو دیکھا تھا حضرت عمر وہی کرتے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے نماز مکمل کروائی ہے. اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت عمر بھی بیٹھ گئے ہیں. ایک عورت آئی ہے کھجوروں کا ٹوکرا لے کر. حضرت علی کہتے ہیں میری جستجو اور زیادہ بڑھ گئی, میری حیرت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ یار یہ معاملہ تو میں نے خواب کے اندر حضور کے ساتھ دیکھا تھا, اب جاگتے ہوئے حضرت عمر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. کھجوریں آئی ہیں, حضرت عمر نے فرمایا کھجوراں تقسیم کرو. ایک کھجور چکی ہے مولا علی دے منہ دے وچ رکھیے. اب بات جو بڑی لطف والی ہے, حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے اس کھجور کو کھایا ہے. کھانے کے بعد حضرت عمر سے کہا عمر ایک اور کھجور دے. ایک اور کھجور نہیں دیندا. حضرت عمر کا جملہ سنیے, آپ نے فرمایا علی خواب کے اندر اگر مصطفیٰ نے دوسری کھجور دی ہے تو عمر بھی دینے کے لیے تیار ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. مولا علی نے فرمایا عمر ایک اور کھجور نہیں دو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا رات خواب کے اندر مصطفیٰ نے اگر عطا کی ہے تو عمر ڈنڈی مارنے والا نہیں, عمر بھی دوسری کھجور دینے کے لیے تیار ہے. مولا علی نے حیرت کے اندر مبتلا ہو کر پوچھا عمر تمہیں کیسے پتا چل گیا؟
کہ خواب کے اندر میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ عمر کہنے لگے علی تم نے حضور کا فرمان نہیں سنا، مصطفیٰ نے فرمایا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے، فراست علم سے بچو، وہ اپنے آپ نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ اس حدیث تو ایک تا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ دے محبوب نو بھی علم ہے تے مصطفیٰ دے غلاماں نو بھی اللہ نے علم عطا کیتا ہے۔ ایویں تو نہیں سی کہندے یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ تے اے شان تا مصطفیٰ دی ہے نا، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے۔ او بھئی حضور دا نور تے ہر پاسے پھیلے ہویا ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، مل کے پڑھ لو، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ قربان جاواں، اللہ نے مصطفیٰ کریم کو ایسا علم دیا، حضور جیسا علم کسی اور کو ہو سکتا؟ لہذا یہ کہنا کہ نبی کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اتنا تو جانور اور پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، تو میں کہوں گا بدبخت بد نصیب ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرنے والے۔ اگر تیرے ملا کو کھوتے کے علم کے برابر کہا جائے کہ اس کو بھی اتنا علم ہے تو تجھے تکلیف ہوگی، اگر تو حضور کے علم کو جانوروں کے علم کے ساتھ ملائے تو پھر حضور کے غلاموں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام، قربان جاؤں، اتنا علم اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ، آقا کریم علیہ السلام کے سامنے صحابہ موجود ہیں، حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا، جب حضور کی بارگاہ میں حضرت اویس کرنی کا ذکر آیا تو ماما دے نال پیار کرن والے اونچی بولو سبحان اللہ۔ اویس کرنی کا ذکر آیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کرن میں رہتا ہے، اویس نام ہے، مجھ سے محبت بڑی کرتا ہے۔ بھئی آپ سب کی بات اس میں آ رہی ہے، حضور صحابہ کی محفل اور مجلس میں اپنے دیوانے کا ذکر کر رہے ہیں، حضور صحابہ کی محفل کے اندر اپنے مستانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا اویس نام ہے، کرن میں رہتا ہے، ماں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر سفید رنگ کا داغ موجود ہے۔ یا رسول اللہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی محفل میں کبھی نہیں آیا، کبھی نماز پڑھنے نہیں آیا، کبھی جمعے والے دن نہیں آیا، کبھی عید پڑھنے نہیں آیا، یا رسول اللہ کبھی سفر میں نہیں دیکھا ہے، حضر میں نہیں دیکھا ہے، آپ کے ساتھ جنگوں میں نہیں دیکھا ہے، آپ کے ساتھ بازار میں نہیں دیکھا ہے، یا رسول اللہ کہیں دیکھا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بظاہر تم نے نہیں دیکھا ہے، بظاہر نہ سفر میں ساتھ ہے، نہ حضر میں ساتھ ہے، نہ مسجد میں ساتھ ہے، نہ بازار میں ساتھ ہے، نہ جنگ میں ساتھ ہے، لیکن صحابہ سن لو اس کے سینے میں میری محبت ہے، جو سینے میں میری محبت رکھتا ہے میں ہر محبت والے کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، اور حضور فرماتے ہیں جو سچی محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن شفاعت بھی کروں گا۔ او بھائی سنو، صحابہ نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے علم؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں سب جانتا ہوں، اور پھر صحابہ کی طرف توجہ کر کے فرمایا عمر، علی، تم دونوں کی اس سے ملاقات ہوگی، تم دونوں کی جب اس سے ملاقات ہو جائے تو اس کو میں محمد کا سلام کہہ دینا۔ آخری حدیث ہے، چپ نہیں رہنا، مصطفیٰ کریم دی عظمت بھی اندے میں شامل ہے، حضور دے صحابہ دی شان بھی شامل ہے۔ آخری حدیث کے آخری کلمات بیان کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی، عمر،
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਵੈਸ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, सोने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत तलहा को नहीं भेजा, हज़रत अबू हुरैरा को नहीं भेजा, हज़रत जनाब जी अबू बकर सिद्दीक को नहीं भेजा, बल्कि भेजा किन को? उनको भेजा जिनको उमर कहते हैं, अली कहते हैं। आने वाले लम्हात और आने वाले वाक़ियात की तरफ भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तंबीह फरमा दी। लोग कहेंगे सहाबा की आपस में बनती नहीं थी, अहले बैत के साथ सुन लो, मैं भेज भी ओना नू रहा तुहाडा मुंह बंद करन वास्ते। उमर को भेजा, अली को भेजा, और कुर्बान जाऊं उन लोगों, उन हस्तियों पर कि ये पाक हस्तियां, हजरत उमर की हस्ती भी जन्नती है, हजरत अली की हस्ती भी जन्नती है, ये जन्नती है। मुस्तफ़ा की जुबान से ये अल्फाज जारी हुए हैं, उमर भी जन्नती, अली भी जन्नती है। कुर्बान जाऊं, ये जन्नती है, नबी के सहाबा है, जिधर भेजा जा रहा है वो सहाबी नहीं, अल्लाह का वली है। और उन लोगों को तकलीफ होती है कि जो वलियों के पास जाएं तो कहते हैं वलियों के पास नहीं जाना चाहिए, वहां पर शिरक होता है, वहां पर क्यों जाते हो? उन लोगों को बताना चाहता हूं, अगर वलियों के पास जाना शिरक होता तो मुस्तफा करीम अली और उमर को कभी ना भेजते। उमर और अली को भेजा है तो बता दिया है कि अगरचे इनकी शान आला है, लेकिन अल्लाह ने वलियों को भी बड़ा मुकाम अता किया है। मालूम ये हुआ वलियों की तरफ भेजना ये मुस्तफा की सुन्नत है, वलियों की तरफ जाना मुस्तफा के सहाबा की सुन्नत है। और हुजूर ने फरमाया हजरत उवैस नू जाके कह दियो मेरी गुनाहगार उम्मत वास्ते बख्शिश दी दुआ कर देना। तो लिहाजा वलियों से दुआ करना भी साबित है। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ है, रब करीम हमें मुस्तफ़ा करीम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और ये जो ब्यूटी पार्लर किस्म के सेकुलर और जनाब जी जो भी हैं मजहबी स्कॉलर कहते हैं, अल्लाह करीम इनसे हम सबको पनाह अता फरमाए। आमीन बिजा नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।